حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر اور زلیخا۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ اس کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین ان کی پہلی بیوی سے تھے اور دوسری بیوی سے 10 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور خوبرو تھے۔ اس کی خوبصورتی کی آج بھی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی بات ان کے 10 بھائیوں کو بھی پریشان اور غمزدہ کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے تعلق۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج سب کو میرے آگے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ اسے نبوت سے سرفراز کرے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ چونکہ وہ اپنے باقی 10 بیٹوں کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کریں، کیونکہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ ایک دن 10 بھائیوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، جب وہ نہیں رہے گا تو ابا جان بھی ہم سے پیار کریں گے اور ہم ایماندار اور سچے بن جائیں گے۔ اس پر دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، بلکہ اندھے کنویں میں پھینک دیں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی قافلہ آئے اور یوسف کو اپنے ساتھ لے جائے اور چلا جائے۔ اس بات پر سب بھائی ایک ہو گئے اور وہ سب اکٹھے ہو کر اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے نگران ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے گئے تو مجھے اس کی یہودیت کی فکر ہو جائے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس کھیل میں بہہ جاؤ اور اس کی نظروں سے محروم ہو جاؤ، اور کل کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، اگر ہمارے یہاں رہتے ہوئے بھیڑیا یوسف کو کھا جائے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس طرح اس نے اپنے والد کی جان کو خطرے میں ڈالنے پر اصرار کیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ جس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور اپنے کھانے کے ساتھ کنویں کی تہہ تک لے گئے اور ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ باقی بھائیوں نے یوسف کی قمیص پر جعلی بھیڑ کا چہرہ پینٹ کیا اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اپنی قمیضیں باندھ کر دوڑ میں دوڑ رہے تھے کہ یوسف ہمارے پیچھے بھاگا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور ایک بھیڑ آئی اور یوسف کو کھا گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے اور میں اس معاملے میں اس سے مدد چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا مصر پہنچنا۔ پھر ایک قافلہ اس کنویں پر پہنچا۔ ان میں سے کچھ پانی لینے کنویں پر گئے، اسے انتہائی وقار اور فضل کے ساتھ پیش کرتے ہوئے کاش ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 3 سال تک عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت اور معصوم تھے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا بے اولاد اور جوان تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ اس وقت کا معاشرہ بھی کسی حد تک آزاد خیال تھا، اس لیے زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش شدید ہو گئی، وہ چلی گئی۔ زلیخا کا فریب اور یوسف کا تنبیہ۔ ایک دن جب عزیز مصر گھر پر نہیں تھا تو زلیخا کی ہوس بھڑک اٹھی اور اس نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی قسم
مجھے میرے رب نے بہت اچھی قسمت سے نوازا ہے، ظالم یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ اب زلیخا نے اسے مجبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بھاگی۔ یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن قمیض پیچھے سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اسی لمحے زلیخا نے حرکت کی اور عزیز مصر سے کہا کہ جس نے آپ کے گھر والوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اسے کیا سزا دی جائے، اور پھر اس نے خود ہی یہ سزا سنائی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ دونوں میں مجرم کون ہے؟ اس پر کسی نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ دودھ پلانے والے بچے نے گواہی دی۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو زلیخا قصوروار ہے۔ تو عزیز مصر نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ زلیخا کی شادی تھی، لیکن یہ اس کی اپنی عزت کا بھی سوال تھا، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو قید ہونے کی سزا سنائی۔ ادھر مصر بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی کو ایک غلام سے محبت ہو گئی ہے۔ اس قسم کی افواہ خواتین میں بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اعلیٰ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر مسئلے کا ایک موڑ شامل کیا گیا۔ وہ زلیخا کو طعنے دینے لگے۔ اس نے پیار کرنا چاہا تو اسے اپنا غلام مل گیا، اور یہاں تک کہ اگر وہ غلام کے لیے گر بھی گئی تو وہ بدلہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے۔ زلیخا نے جب مصر کی عورتوں سے یہ طعنے سنے تو اس نے انہیں خاموش کرنے کا منصوبہ سوچا۔ اس نے مصر کی تمام عورتوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ دیں۔ اس نے عورتوں سے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزریں تو پھل کاٹ لیں، اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ جو ہی یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے نظریں نیچی کر کے گزرے تو زلیخا نے ان عورتوں سے پھل کاٹنے کو کہا۔ جب ان عورتوں نے جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور پھل کی بجائے ہاتھ کاٹ کر بیٹھ گئیں، اور بڑی حیرت سے کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ واقعی کالا فرشتہ ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا علاج کرنے میں ناکام رہی اور یوسف کی بے گناہی ثابت کر دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ عورت یوسف علیہ السلام کا علاج کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی اس کا علاج کرتا اگر اس کو اپنے رب کی رحمت حاصل ہوتی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس طرح ہم نے انہیں برائی اور بے حیائی سے بچا لیا، کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں میں سے تھے، وہ ہمارے بندوں میں سے تھے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام معزز محترم کے بیٹے، محترم کے پوتے اور بزرگ کے نواسے تھے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جن عورتوں نے زلیخا نے مدحو کیا تھا، وہ اب قابو میں نہ رہ سکیں اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ پھل ایک لیمو تھا اور ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کو پہنچا اور تیسرے آسمان پر پہنچا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے حسن کی اس محفل کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں تو بے اختیار پکار اٹھیں کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی معجزاتی فرشتہ ہے۔